اور پہلی رات کا چاند جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہلالی شکل کا ہوتا ہے، یعنی ایک قوس کی شکل کا، اور چاند پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ 14ویں کی رات کو مکمل دائرے کی شکل میں ہوتا ہے، اور پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ آخری 2 راتوں میں جو نظر نہیں آتا غائب ہو جاتا ہے، پھر اس کی نئی پیدائش ہوتی ہے، پھر وہی ہلالی شکل۔ تو اس ہلالی شکل والے پہلی رات کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، اور پھر جو اس کی مختلف کیفیتیں ہیں ان کی وجہ سے یہاں عدیقہ جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور پوچھنے والوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پوچھی تھی وہ یہ تھے، سوال کرنے والے کون تھے؟ بعض روایات میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور عبیہ بن نافع رضی اللہ عنہ یہ دو حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال یہ کیا کہ یہ چاند کا کیا معاملہ ہے کہ پہلی رات میں قوس کی شکل میں تاریخ سا ہوتا ہے، پھر بڑھتا جاتا ہے، دائرہ مکمل ہو جاتا ہے، قدرے کامل بن جاتا ہے، پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے علت کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تو یہ آیت نازل ہو گئی، اور اس میں جو جواب دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے، خود آپ ان سے فرمانے کی یہ مواقع اگر غور کریں تو جواب سوال کے عین مطابق نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ چاند کا گھٹنا بڑھنا اس کے پیچھے علت کیا ہے، لیکن جواب جو دیا جا رہا ہے وہ علت کے بارے میں نہیں بلکہ وہ اس کے فوائد کے بارے میں۔ یہ جو انداز ہے سوال و جواب کا، سوال پوچھو جواب مختلف دیا جائے، اسے بلاغت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے اسلوب حکیم۔ اور اسلوب حکیم کا مطلب یہ ہے کہ سوال کرنے والے نے کوئی سوال کیا، جواب دینے والا چونکہ حکیم ہے اور اس کی بات حکمت سے بھرپور ہوتی ہے، تو اس نے سائل کو اس کے اصل سوال کا جواب دینے کی بجائے اس سے قریب قریب دوسری بات بتائی، یہ تاثر دینے کے لیے کہ تمہیں سوال وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں سوال یہ کرنا چاہیے، اور جو سوال تم نے کیا تو اس میں تمہارے لیے کوئی افادیت نہیں، کوئی فائدہ نہیں، البتہ یہ جو جواب دیا جا رہا ہے یہ بات تمہارے پوچھنے کی تھی، اس میں تمہارا فائدہ ہے، اسے اسلوب حکیم کا نام دیا جاتا ہے۔ اور یہ چیز عرب میں بلاغت کے اعتبار سے اچھی چیز سمجھی جاتی ہے کہ ہر سوال تو اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کا جواب میں وہ دیا ہے، بلکہ اگر کسی کا سوال ایسا ہو کہ جو محض ایک ذہنی ورزش کے طور پر ہو اور اس میں پوچھنے والے کا فائدہ کچھ نہ ہو، تو جواب دینے والا اگر اس کا مربی ہے، تربیت کرنے والا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ تربیت کرتا ہوا اس کو یہ تنبیہ کرے کہ تمہارا یہ سوال کرنا اس میں تمہاری عملی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، تمہیں سوال یہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں بھی ایسا کئی جگہ پر ہے کہ سوال کرنے والوں نے سوال پوچھ لیا ہے اور قرآن نے جواب اس کا پوچھ لیا۔ تو یہاں چاند کے گھٹنے بڑھنے کی علت کے بارے میں تو نہیں بتایا گیا، جواب میں اس کے فائدے کے بارے میں ضرور بتایا گیا کہ تمہارے لیے یہ چاند کا پیدا ہونا، پھر بڑھنا، بڑھنے کے بعد پھر گھٹنا شروع ہونا، اس میں اس کے ذریعے جو کیلنڈر تشکیل پا رہا ہے
بن رہے ہیں تو اس میں تمہارے فائدے کی بات یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے اوقات اور ایام مقرر کرنے کی سہولت ہے۔ اس کے ذریعے قمری مہینے تشکیل پا رہے ہیں، قمری سال تشکیل پا رہا ہے، اور تم اپنی زندگی کے معاملات کو بھی اس کے مطابق کر سکتے ہو، اور بالخصوص عبادات اور عبادات میں سے بالخصوص حج کے ایام، حج کے مہینے پہچاننے کا یہ ذریعہ ہے۔ اب اس کی پوری تفصیل یہ ہے کہ شروع ہی سے جب سے انسانیت کی ضروری زمین پر آباد ہوئی ہے تو انسانوں نے اپنی سہولت کے لیے جو تاریخیں اور مہینے مقرر کیے اس میں دو چیزوں کو بنیاد بنایا ہے، سورج کو اور چاند۔ چنانچہ یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں شمسی کیلنڈر اور قمری کیلنڈر، یعنی کہ سولر کیلنڈر اور لونر کیلنڈر، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو شمسی کیلنڈر ہے اس کا مدار سورج کی جو اپنے مدار میں حرکت ہے اس پر ہے، اور سورج روزانہ طلوع غروب تو ہوتا ہے لیکن سورج کے سائز میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی چاند کی طرح، اور سورج کے ذریعے جو مہینے بنائے گئے ہیں تو وہ کوئی سادہ مشاہدے سے تعلق رکھنے والی چیز نہیں بلکہ اس کا مدار علم الفلکیات پر ہے، اور ہر بندے کی پہنچ اور دسترس میں بھی شمسی حرکت کے حساب سے دنوں اور مہینوں اور سالوں کی پہچان، بلکہ جو علم فلکیات کو جانتا ہے اور ستاروں کی نقل و حرکت کے اصولوں کو جانتا ہے وہ بھی اس کے ذریعے کوئی اندازہ لگا سکتا ہے۔ اب تو ہمارے لیے سہولت ہے کہ بنے بنائے کیلنڈر ہمیں مل جاتا ہے، ورنہ سورج کے ذریعے مہینوں کی تشکیل یہ ہر بندے کی دسترس میں ہے۔ البتہ چاند کے ذریعے مہینوں کی پہچان کی بڑی آسان ہے کیونکہ اس کا تعلق مشاہدے سے ہے، تو پڑھا لکھا شخص بھی مشاہدہ کر سکتا ہے اور ان پڑھ بھی کر سکتا ہے۔ ان پڑھ بھی یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب چاند پیدا ہوا ہے اور بالکل باریک ہے، ہلالی شکل میں، پھر بڑھتا جا رہا ہے، مکمل ہو گیا، پھر بیٹھنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ غائب ہو گیا، پھر نئی طرح سے پیدا ہو گیا، تو ان پڑھ شخص بھی آنکھوں سے دیکھ کر مہینوں کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ چاند کے باریک ہلالی شکل میں پیدا ہونے سے لے کر اگلی مرتبہ اسی شکل میں دوبارہ پیدا ہونے تک کا جو درمیانہ وقفہ ہے دورانیہ ہے یہ ایک مہینہ ہے، پھر اگلا مہینہ پھر اس کے بعد، تو اس کا جو مدار مشاہدے پر ہے اور مشاہدہ ہر شخص کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کسی حسابی اصولوں کا جاننا یا علم فلکیات کا جاننا کی ضرورت ہے، تو اس لیے چونکہ یہ آسان ہے اس کے ذریعے تاریخوں کی پہچان اور مہینوں کی پہچان، تو شریعت اسلامیہ نے اپنے ایسے احکام اور ایسی عبادات کہ جن کا تعلق سال سے، مہینوں سے اور مہینوں کی تاریخوں سے ہے، ان عبادات اور احکام کا مدار شریعت اسلامیہ نے قمری کیلنڈر پہ رکھا ہے، شمسی کیلنڈر پہ، وہ اس لیے کہ شریعت نے اپنے احکام میں آسانی کا لحاظ کیا ہے اور آسانی اسی میں ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک ہم نے گزارا ہے، رمضان المبارک کا تعلق قمری کیلنڈر سے ہے، شمسی کیلنڈر قمری کیلنڈر سے۔ اسی طرح آگے حج کے ایام آ رہے ہیں، مہینے تو حج کے شروع ہو چکے ہیں، شوال سے حج کے کہلاتے ہیں، شوال ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یعنی یہ ہم ذوالحجہ سے عید کے دن سے کہیں سے بھی کوئی بندہ حج کا احرام باندھنا چاہے پہنچ سکتا ہے، حج کے مہینے ہونے کے لیے مت ہے، باقی حج کے جو مناسب اعمال ادا ہوتے ہیں وہ تو آٹھ دنوں میں ہوتے ہیں، تو حج کے ایام اور حج کے مہینوں کا تعلق بھی قمری کیلنڈر سے،
لے لیں تو قربانی کے دن بھی وہی جو حج کے دن ہے اور 3 دن عید کے، اور اس کا تعلق بھی قمری کیلنڈر سے. ہماری دونوں عیدیں عید الفطر عید الاضحیٰ کا تعلق قمری کیلنڈر سے. اسی طرح زکوٰۃ کو لے لیں تو زکوٰۃ صاحب نصاب منزل ادا کرنی ہوتی ہے سال کے بعد. اس میں کون سا سال معتبر ہے؟ قمری سال. قمری سال معتبر. اسی طرح اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اگر تو وہ مینسز اس کو باقاعدگی سے آتے ہیں تو کوئی ترتیب مینسز، لیکن اگر نہیں آتے مینسز تو کوئی ترتیب نہیں ہے. وہاں 3 مہینے کون سے؟ قمری 3 مہینے. اسی طرح کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ اس کی عدت 4 مہینے 10 دن میں 4 مہینے 10 دن اس حساب سے قمری حساب سے. تو شریعت میں بہت سارے احکام کا اور عبادات کا مدار چاند کی تاریخوں پر اور چاند کے مہینوں اور قمری کیلنڈر کے ساتھ وابستہ ہے. اسی لیے اس میں سہولت اور آسان ہے. تو اسی کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو چاند کا گھٹنا بڑھنا ہے اور مہینوں کی تشکیل ہے، اس میں ہمارے لیے فائدہ یہ ہے کہ اپنے عام روٹین کے جو معاملات ہیں ان کو بھی تم چاند کی تاریخوں کے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہو اور عبادات کو اور عبادات میں سے بالخصوص حج. تو یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ تمہیں چاند کے گھٹنے بڑھنے کی علت کے بارے میں پوچھنا چاہیے کہ پیچھے وجہ کیا ہے. تو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے. فائدہ ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ فائدہ. مزید اس کی تفصیل یہ ہے کہ چاند جو ایک چکر اب زمین کے گرد مکمل کرتا ہے تو وہ مکمل ہوتا ہے 29 دن 12 گھنٹے 44 منٹ. 29 دن 12 گھنٹے 44 منٹ، یعنی نہ پورے 29 دن ہیں نہ پورے 30 دن، درمیان میں